قابل احترام صحافی حضرات، آپ کا بہت شکریہ، مختصر شارٹ نوٹس پر آپ جمع ہیں۔ اس وقت ملک میں سیاسی بحران بھی ہے اور معاشی بحران بھی ہے، سماجی بحران بھی ہے، اور پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی لڑائی نے اور وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی لڑائیوں نے ہر پاکستانی کو پریشان کیا ہے۔ ملک میں زبردست بے یقینی ہے کل کیا ہوگا، اور اس پوری لڑائی سے نقصان پی ڈی ایم کے لیڈروں کا بھی نہیں ہے، پی ٹی آئی کے لیڈروں کا بھی نہیں ہے، پیپلز پارٹی والوں کا بھی نہیں ہے۔ وہ بڑے آرام کے ساتھ ہیں، وی آئی پی لائف گزار رہے ہیں۔ اصل مسئلہ غریب آدمی کا ہے، اور غریب اس پوری جنگ میں کچلا جا رہا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان لڑائی کسی پالیسی پر نہیں ہے۔ کشمیر پالیسی پر اختلاف ہے، ڈاکٹر عافیہ کی رہائی پر بھی نہیں ہے، سودی نظام پر بھی نہیں ہے، آئی ایم ایف کے قرضوں سے نجات پر بھی نہیں ہے، ورلڈ بینک سے غلامی ختم کرنے پر بھی نہیں ہے، ملک میں قانون کی حکمرانی پر بھی نہیں ہے۔ ان کی لڑائی غربت کے خاتمے کے لیے نہیں ہے، مہنگائی کے خاتمے کے لیے نہیں ہے، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے نہیں ہے، عام پاکستانی کو صاف پانی پہنچانے پر کوئی اختلاف نہیں ہے، بچوں کو تعلیم دینے پر اختلاف نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں پر ان کی پالیسیاں بالکل ایک ہے۔ آئی ایم ایف سے قرض لینے پر 100% متفق ہے۔ 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت بنی تو وزیر خزانہ صاحب حلف اٹھانے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس پہنچے تھے، اور پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو اسحاق ڈار صاحب نے حلف لینے کے بعد براستہ لندن امریکہ سفر کیا اور آئی ایم ایف کے پاس پہنچے۔ تو پالیسیوں پر ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے، اس پر ایک ہے۔ ان میں سے کسی نے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کا مطالبہ نہیں کیا، نہ نواز شریف صاحب نے کیا تھا، نہ زرداری صاحب نے کیا، نہ عمران خان صاحب نے کیا، نہ شہباز شریف صاحب نے کیا۔ امریکہ میں ڈاکٹر عافیہ قید میں ہیں، اس پر یہ سب راضی ہیں۔ کشمیر پر انڈیا نے قبضہ کیا، بیانات سے آگے بڑھ کر کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اس پر راضی ہے۔ عوام کی دباؤ اور پریشر کی وجہ سے کبھی کبھار بیانات دیتے رہتے ہیں، اور سال میں ایک بار یو این او میں جس کی حکومت ہو ایک تقریر فرماتے ہیں، اور پھر اس کو بھی ورلڈ کپ کے جیتنے کے مترادف سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان دونوں کو جو شیلٹر حاصل ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ ہمارے ہاں ایک لفظ ہے لے پالک، دونوں انہوں نے پالے ہیں، اور ان کی مصنوعی آکسیجن کے بغیر یہ ایک ہفتہ کی سیاست نہیں کر سکتے، اور اب بھی ان کے درمیان لڑائی اسی پر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے سر پر ہاتھ رکھے، اور دوسرا کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے سر پر ہاتھ رکھے۔ اور یہ دونوں باری باری جب بھی حکومت میں آئے ہیں ان کی تعاون سے، ان کے سپورٹ سے اور ان کے آشیرواد سے، لیکن اس گندی سیاست سے نقصان صرف اور صرف ملک کا ہو رہا ہے۔
پاکستان کا ہو رہا ہے۔ آج کے دن بھی وزیر اعظم شہباز شریف اور عمران خان سابق وزیر اعظم بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ اگر پاکستان میں 2.28 کروڑ بچے یونیسیف کے سروے کے مطابق تعلیمی اداروں سے باہر ہے، تو ان دونوں کو بارہا موقع ملا تو انہوں نے کتنے بچوں کو تعلیم کی روشنی سے اور تعلیم کے زیور سے منور کیا، راستہ کیا۔ آج بھی ان کی سیاست کی وجہ سے لوگ گندا پانی پینے پر مجبور ہے، اور ہر 5واں پاکستانی ڈپریشن کا اور گندا پانی پینے کی وجہ سے بیماری کا شکار ہے۔ یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ اگر 85% پاکستانی گندا پانی پیتے ہیں تو ہم نے اس میں کمی کی اور 85 کے بجائے اب 70% پہ ہم آئے ہیں۔ 385 لوگ روزانہ یہ ارقام کی بیماری سے مرتے ہیں۔ یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دورانیہ میں حکومت میں کتنے بنجر زمین کو آباد کیا تاکہ ہمارا پیسہ گندم درآمد کرنے پر نہ لگے، ٹماٹر درآمد کرنے پر نہ لگے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اگر 79 ملین ایکڑ زمین دی ہے تو ہم صرف 23% کاشت کر رہے ہیں، اور وہ بھی شرم کی بات یہ ہے کہ واگا کی اس طرف فی ایکڑ پیداوار 50 من ہے، تو بالکل ایک ہی نیلی آسمان کے چھت تلے واگا کی اس طرف ہندوستان میں 90 یعنی 150 من تک پہنچ جاتا ہے فی ایکڑ پیداوار۔ پانی ایک جیسا، مٹی ایک جیسی، آسمان ایک ہے، موسم ایک ہے۔ یہ نہیں بتا سکتے کہ ہم نے کتنے بنجر زمین کو آباد کیا، اور آج ان دونوں کی غلط معاشی پالیسیوں کی وجہ سے معیشت بھی تباہ ہو رہی ہے اور سیاست بھی تباہ ہو رہی ہے۔ اس وقت ہم کوئی الزام نہیں لگا رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے اسٹیٹمنٹ کے مطابق اندرونی اور بیرونی قرضے 60 ٹریلین تک پہنچ گئے ہیں۔ ان کی غلط معاشی پالیسی کی وجہ سے ہر پاکستانی 2,40,000 روپیہ مقروض ہو گیا ہے۔ آج بھی اگر پاکستان میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، اور الحمدللہ روزانہ لاکھوں پاکستانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ابھی اس نے اپنے ماں کا دودھ نہیں لیا ہے، لیکن دودھ کا گھونٹ لینے سے قبل وہ ایک مقروض پاکستانی شمار ہوتا ہے۔ حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر نعمت سے نوازا ہے، معدنیات سے نوازا ہے، دریاؤں سے نوازا ہے، زرخیز زمین سے نوازا ہے، محنت کش دہقان کاشتکار ہے، مزدور ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ان لوگوں کے ظلم، ان لوگوں کے جبر کی وجہ سے چاروں طرف معیشت تباہ ہو رہی ہے اور غربت ناچ رہی ہے۔ ہم کس سے گلہ کریں؟ خود بین الاقوامی سرویز کے مطابق پاکستان میں سالانہ 5,000 ارب روپیہ کرپشن ہو رہی ہے، تو کیا یہ جرم جنات کر رہے ہیں؟ کیا اس کا الزام انڈیا پر لگایا جائے؟ کیا امریکہ اور فرانس اور برطانیہ سے گلہ کیا جائے؟ یا یہ لوگ خود انوال ہے؟ اس لیے کہ دونوں کے ساتھ مافیاز ہے، لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا، ظالم جاگیردار، کرپٹ سرمایہ دار، آٹا مافیا، پٹرول مافیا، اور ایوانوں میں بھی موجود ہے، باہر بھی یہی لوگ سیاست میں موجود ہے۔ میں اس لیے آپ بھائیوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا ملک ہے، اور میں جب ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنی معیشت کو دیکھتا ہوں تو انسان کو رونا آتا ہے کہ 299 ارب ڈالر ہمارا کل جی ڈی پی ہے،
بھوٹان اور نیپال کے سب میں ہم شامل ہو گئے، ہم افریقی ممالک کے سب میں شامل ہو گئے۔ پاکستان کا پاسپورٹ ان لوگوں کی وجہ سے دنیا کے کمزور ترین 10 ممالک کے پاسپورٹ میں شامل ہے۔ اور پھر ظلم یہ کہ 299 ارب ڈالر جی ڈی پی ہے، اس میں سے بھی 6% اشرافیہ لے جاتا ہے۔ 17 ارب ڈالر اشرافیہ پر خرچ ہوتا ہے۔ کیسے ہم آگے بڑھیں گے؟ ہم کیسے ترقی کریں گے؟ ہر حکومت کہتی ہے کہ ہم نے کرپشن ختم کرنا ہے۔ پی ٹی آئی تو آئی اس نعرے کے ساتھ تھی کہ ہم تبدیلی لا رہے ہیں اور کرپشن کے خاتمے کے لیے کام کریں گے، لیکن قوم کو یاد ہے کہ پاناما لیکس میں 436 لوگ انوالو تھے، اور نواز شریف کے بارے میں عدالت نے فیصلہ دیا، پھر پی ٹی آئی کی حکومت بن گئی، لیکن انہوں نے اس کیس کو سردخانے میں ڈالا، اس لیے کہ پاناما لیکس میں ان تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ انوالو ہیں، اور اپنے گریبان میں کوئی ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنا احتساب کچھ کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ الارمنگ ہے کہ پاکستان میں گزشتہ 2 سالوں میں خودکشی کے شرح میں 3% سے اضافہ ہوا ہے، 8% تک پہنچا ہے۔ ڈپریشن کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، ظلم اور ناانصافی کی وجہ سے۔ خود پی ٹی آئی کا بڑا دعویٰ تھا کہ میرے ساتھ 200 معاشی ماہرین ہیں، اسحاق ڈار نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے، لیکن قوم کو جواب دے سکتے ہیں کہ میں کوئی فرانس اور برطانیہ اور جاپان اور چین کی بات نہیں کرتا ہوں، بنگلہ دیش کی بات کرتا ہوں کہ بنگلہ دیش کے برآمدات اس وقت 52 ارب ڈالر ہے، اور پاکستان عظیم ملک ہے، ایٹمی پاور ہے، ہم صرف 23 ارب ڈالر پر کھڑے ہیں۔ ہمارا زر مبادلہ اس وقت قوم کو معلوم ہونا چاہیے، بنگلہ دیش کا 38 ارب ڈالر ہے، لیکن آپ کی اس بڑے اور عظیم پاکستان کا صرف 8 بلین ڈالر کل زر مبادلہ ہے۔ پاکستان کے لیے تو سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا دیا ہمارے ملک کو؟ اس وقت بھی 1 کروڑ سے زیادہ گزشتہ عرصے میں بے روزگاروں میں اضافہ ہوا۔ پہلے ہم 7 کروڑ لوگ غربت کے لکیر سے نیچے گزارنے پر مجبور تھے، اب اضافہ ہوا 8 کروڑ تک ہماری تعداد پہنچ گئی، اور بعض معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ اصل فگر یہ 9 کروڑ ہے۔ یہ 8 کروڑ بھی ویسے حکومت دل کو خوش رکھنے کے لیے 8 کروڑ کا فگر دے رہی ہے۔ اس وقت بالکل ملک کا نظام جام ہے، اور حکومتیں جھوٹ کی بنیاد پر قائم ہے، خرید اور فروخت کی بنیاد پر قائم ہے۔ نام نہاد جمہوری سسٹم میں سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو بھی پیسے کا استعمال، جنرل الیکشن ہوتا ہے تو بھی پیسے کا استعمال۔ اس لیے موجودہ سسٹم صرف اور صرف پیسے کی بنیاد پر، اگر آپ کے ساتھ کوئی 2-2.5 ارب ڈالر ہے، آپ آسانی کے ساتھ پاکستان کی تمام اسمبلیوں کو خرید سکتے ہیں، آپ بڑے آسانی کے ساتھ اپنی حکومت قائم کر سکتے ہیں۔ حکومت بلدیاتی الیکشن سے مسلسل فرار اختیار کر رہی ہے، اور جہاں بلدیاتی الیکشن ہوا بھی ہے وہاں اب تک اختیارات نہیں دیا، فنڈ نہیں دیا، دل سے تسلیم نہیں کیا۔ کراچی میں 3 بار اس حکومت نے اور گزشتہ حکومت نے بلدیات کی تاریخوں میں تبدیلی کی، اور مجھے افسوس ہے کہ الیکشن کمیشن بھی صوبائی حکومتوں کے پریشر میں آ کر قانون اور آئین پر عمل کرنے کی بجائے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ خود اسلام آباد میں کئی بار میاں اسلم بیٹھے ہیں، رنداوا صاحب کے
تاریخ حکومت دیتی ہے اور پھر بھاگ جاتی ہے، پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، پی ڈی ایم کے آنے کے بعد بھی حالات بہتر نہیں ہوئے۔ مہنگائی میں اضافہ ہوا، بے روزگاری میں اضافہ ہوا، آج ریلوے کے کرایوں میں اضافہ ہوا۔ اب 2000 سے ایک دم بڑھا کر 3500 ٹکٹ کی قیمت مقرر کیا گیا ہے، جو سب سے زیادہ غریبوں کے استعمال کی سواری ہے، ریلوے۔ ویسے بھی قیام پاکستان کے بعد 100 ریلوے تھے، آپ اس میں کمی کر کے 30 پر آ گئے ہیں۔ تو پورا نظام جام ہے اس وقت۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، پانی کی بل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور حکمرانوں کو صرف ایک پڑی ہے کہ کسی طریقے سے جلد از جلد اپنے تمام کیسز ختم کر لے۔ آج میں لاہور سے آیا ہوں، غریب کے لیے ایک نوالا لینا مشکل ہو گیا ہے۔ 25 روپیہ نان کی قیمت ہے، اور نان کیا ہے؟ بالکل ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا بن گیا ہے۔ پہلے غریب چلے دال کا ایک پلیٹ لے کر گزارا کرتے تھے، اب اس کے لیے دال کا پلیٹ بھی لینا مشکل ہو گیا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ اس وقت 3 کروڑ 33 لاکھ لوگ سیلاب کے متاثرین ہیں۔ میں کل ڈیرہ غازی خان سے آیا ہوں، نہ مرکزی حکومت کو اس کا فکر ہے، نہ سندھ اور پنجاب اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی حکومتوں کو اس کا فکر ہے، نہ کیبنٹ میں کبھی اس کا تذکرہ ہم نے سنا، اس کی آبادکاری کا، اس کی بحالی کا۔ اور جو وزیر اعظم نے 70 ارب کا اعلان کیا تھا، 3.5 مہینے گزر گئے، ایک گھر اب تک نہیں بنایا۔ اور پیسہ کہاں گیا؟ صوبائی حکومتوں کے ساتھ جو پیسہ ہے وہ کہاں گیا؟ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ عوام کے سامنے لایا جائے، بین الاقوامی فنڈ جو آیا ہے وہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ کہیں کہیں خوراک کا سامان یا خیمے اور ٹینٹ ایم پی ایز اور ایم این ایس کو دیے گئے تو انہوں نے بھی اپنے حجروں میں ڈمپ کیا ہے۔ اور مجھے افسوس ہے کہ خوراک کا سامان، چاول، چینی اور دال ان ایم این ایس کے گوداموں میں خراب ہو گیا ہے، کتے بھی اس کو نہیں کھاتے ہیں، جبکہ پاکستانی لوگ فٹ پاتھوں پر، سڑکوں پر رات گزارنے پر مجبور ہے۔ خدا کا خوف کرے جناب شہباز شریف صاحب، جناب پرویز الہی صاحب، جناب سندھ کے اس کا کیا نام ہے وزیر اعلیٰ کا، مراد علی شاہ صاحب، موسم سرما ہے۔ میں پرسوں ڈیرہ غازی خان سے آیا ہوں، سردی شروع ہو گئی ہے، لیکن لوگوں کے لیے سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ نوجوان کیا کریں گے؟ جن کی ماں رو رہی ہے، جن کے بچے رو رہے ہیں، اور خود حکومت کہتے ہیں کہ 70 لاکھ سے زیادہ نوجوان نشے کے عادی ہو گئے ہیں۔ کون ذمہ دار ہے؟ اس لیے موجودہ حالات میں پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی سیاست نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو تباہ کیا۔ یہ صرف اور صرف معاشی دہشت گرد ہے، یہ سیاسی دہشت گردی کر رہی ہے۔ پہلے لوگ لیلا اور مجنون کی کہانیاں سناتے تھے کہ مجنون لیلا کے عشق میں مبتلا تھا، اب یہ خود مجنون بھی خود ہے اور لیلا بھی خود ہے، اپنی محبت میں مبتلا ہے۔ انہوں نے عدالتوں کو بے توقیر کر دیا، انہوں نے الیکشن کمیشن کو کمزور کیا، انہوں نے ایوانوں سے جان نکال دی، اور ان تمام اداروں پر اب
عوام کا اعتماد ختم ہوا ہے. عدالتی بھی لوگوں کے چہروں کو اور منصب کو، سٹیٹس کو دیکھ کر فیصلے دیتی ہے، اور یہ قوم کے لیے موت ہے کہ آپ کے عدالتی بھی یرغمال ہیں. الیکشن کمیشن بھی حکومتوں کے من پسند فیصلے کرتی ہیں، اور یہ جمہوریت کے لیے موت ہے. اور ایوان تو اب ایک مذاق بن گیا ہے. اگر کسی نے کوئی نئی گالی سننی ہو تو وہ ایوان کی کارروائی دیکھ لے اور سنے. ایک مہذب تہذیب یافتہ انسان اس کارروائی کو نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے. جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ ان لوگوں کو ایک نہیں بار بار مواقع ملے ہیں. نہ انہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے کچھ کیا، نہ انہوں نے عافیہ کی رہائی کے لیے کچھ کیا، نہ انہوں نے آئین کے مطابق سودی نظام کے خاتمے کے لیے کچھ کیا، بلکہ انہوں نے ہر مرحلے پر مل کر، سب نے مل کر IMF کے قوانین اور FATF کے قوانین پر ٹپے لگائے ہیں. انہوں نے مل کر اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے کیا. ان کے مرضی کے آدمی کو یہاں پر اسٹیٹ بینک کا گورنر بنایا، خارجہ بنیاد پر، خارجہ محاذ پر پاکستان کو تنہا کیا. کیا ہماری حکومتوں کا اس کے علاوہ اور کچھ کام ہے مانگنے کے علاوہ؟ ابھی سعودی عرب گئے ہیں مانگنے کے لیے، ابھی چائنا گیا ہے مانگنے کے لیے، ابھی دبئی گئے ہیں مانگنے کے لیے، ابھی امریکہ گئے ہیں مانگنے کے لیے. ہم دینے والے کب بنیں گے؟ اور اب تو ہمارا کوئی وزیر یا وزیر اعظم باہر جاتا ہے، کوئی استقبال کرنے بھی ایئرپورٹ نہیں آتا ہے. مانگنے والے کا کون احترام کرتا ہے؟ یہ تو خود جناب شہباز شریف نے کہا تھا کہ بغیر کی کوئی پالیسی نہیں ہوتی، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی. تو اس قوم کو اس حد تک لایا کس نے؟ PDM اور PTI اور پیپلز پارٹی نے. اور ان سب کو سپورٹ حاصل ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا، جو انجوائے کر رہا ہے. یہ سیاسی کلونے ہیں اور چابی ان کے ہاتھ میں ہے. اس لیے آج میں تمام سیاسی پارٹیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت مستحکم ہو، تو پھر یہاں فرد کی بجائے، خاندانوں کی بجائے پھر آئین کی حکمرانی چاہیے. جماعت اسلامی یقین رکھتی ہے کہ سول بالادستی کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. آؤ مل کر اس پر ایک نیا عمرانی معاہدہ کرے، نیو سوشل کنٹریکٹ کی طرف جائیں کہ پاکستان میں سویلین بالادستی اور آئین کے بالادستی کس طرح قائم کی جائے. یہ ضروری ہے کہ الیکشن ہو، لیکن الیکشن سے پہلے الیکشن ریفارم ضروری ہے. ان حالات میں اگر الیکشن ہو بھی گیا، الیکشن ریفارمز کے بغیر کوئی اس کے نتائج تسلیم نہیں کرے گا. ماضی کی طرح الیکشن متنازع ہوگا، کوئی حکومت نہیں چلے گی، کوئی اسمبلی نہیں چلے گی. مجھے یاد ہے کہ 2018 سے قبل خود PTI کا یہی مطالبہ تھا کہ ہم الیکشن ریفارمز چاہتے ہیں، لیکن جب ان کو حکومت ملی تو ایک دن کے لیے بھی پھر انہوں نے ریفارمز کی بات نہیں کی. ہم چاہتے ہیں الیکشن خود مختار ہو، الیکشن کمیشن مالی لحاظ سے بھی، انتظامی لحاظ سے بھی وہ کسی کے دباؤ میں نہ آئے، وہ کسی سے مانگنے والا ادارہ نہ ہو. اب تو ہر روز میں الیکشن کمیشن کا سٹیٹمنٹ پڑھتا ہوں کہ ہمیں پیسہ نہیں ملا. ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی طرح یہ بھی ایک باوقار، خود مختار، مالی لحاظ سے اور انتظامی لحاظ سے ادارہ بن جائے، تاکہ الیکشن کے دوران یہ کسی کے دباؤ میں نہ ہو، یرغمال نہ ہو. اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے اعلان کیا ہے اور 22 کروڑ عوام کے سامنے
پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم غیر جانبدار رہیں گے، ہم سیاست میں انوالو نہیں رہیں گے، ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. اچھی بات ہے، لیکن اس کا میکینزم کیا ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا؟ اب یہ سیاسی لیڈروں کی ذمہ داری ہے، تمام پولیٹیکل لیڈر کی ذمہ داری ہے کہ باہم مل کر اسٹیبلشمنٹ کو کیسے غیر جانبدار رکھا جائے، اس کا ایک میکینزم بنایا جائے. اس کے لیے قانون سازی ہو، ضروری ہو تو کرنا چاہیے. اس لیے کہ کل یہی سڑکیں تھیں جس پر نواز شریف صاحب یہی بات کر رہے تھے کہ مجھے کیوں نکالا. آج وہی سڑکیں عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا، اور چند دن بعد آپ دیکھیں گے شہباز شریف صاحب یہی نعرہ لگائیں گے کہ مجھے کیوں نکالا. تو اس رونے دھونے کی بجائے یہ اچھا نہیں ہے کہ آج بیٹھ کر ایک اپرچونٹی ہے سیاستدانوں کے ساتھ کہ جب اسٹیبلشمنٹ نے خود اعلان کیا ہے کہ ہم غیر جانبدار رہیں گے، اور اسی میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے عزت کا راستہ ہے. ورنہ کوئلے کی دکان پہ جتنا دیر آپ بیٹھیں گے داغدار رہیں گے. آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں ڈسکس نہ کرے، آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں سیاسی جلسوں میں ہم پہ کوئی بات نہ کرے. تو پھر راستہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی پارٹی کا نہ ہو، وہ سب کا ہو. ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آزاد ہو، سب کا ہو. ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کسی ایک پارٹی کے پلڑے میں اپنا وزن نہ ڈالے. سیاست کرنا سیاستدانوں کا کام ہے. اگر کوئی سیاستدان غلط ہے عوام خود اس کا احتساب کریں گے. الیکشن کمیشن آزاد ہو، وہ بھی کبھی ایک طرف اور کبھی دوسرے طرف اس کا جھکاؤ نہ ہو. تو یہ ادارے آزاد رہیں گے تو ملک مستحکم ہوگا. میں اس مرحلے میں ترکی میں جو دھماکہ ہوا ہے، پاکستان کا دوست ملک ہے اور اس میں کئی لوگ شہید ہو گئے ہیں، پوری قوم کی طرف سے ہم ترکی کی حکومت کے ساتھ، طیب اردوغان کے ساتھ اپنے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی جذبات اور احساسات اپنی ترکیہ کے بھائیوں کے ساتھ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی پرامن ہو، اور اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ترکیہ بھی ایک پرامن ہو تاکہ ہم آگے بڑھے اور ترقی کریں. بہت بہت شکریہ.